بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ زخرف سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الزخرف 89 آیتاً مکیہ۔ سورہ زخرف مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور اس میں 89 آیتیں، 89 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا، یعنی عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ، یعنی وہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں تھا، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، لعلی، بلند تھا وہ قرآن، حکیم، حکمت والا ہے، بلند بھی ہے، حکمت والا ہے۔ لوح محفوظ میں بھی وہ قرآن، وہ کتاب ہمارے پاس بلند اور حکمتوں والی کتاب ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم تم سے قرآن نازل کرنا چھوڑ دیں گے، ہٹا دیں گے، اس وجہ سے کہ تم ایک مسرف قوم ہو، حد سے آگے بڑھنے والی ظالم قوم ہو، تو کیا اس کی وجہ سے ہم قرآن کو نازل کرنا چھوڑ دیں گے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے والوں میں ہم نے کتنے ہی انبیاء کو ہم نے بھیجا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس، یعنی پہلی امتوں کے پاس، گزری ہوئی امتوں کے پاس کوئی نبی نہیں آتے تھے مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان امتوں میں سے جو زیادہ طاقتور تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، جو نافرمانی کرنے والے تھے، جو کفر کرنے والے تھے، ان کو طاقتور لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ سب سے زیادہ جو طاقتور تھے ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے والوں کی مثال، ان کے واقعات گزر چکے۔ سورہ زخرف کی 8 آیتیں ہیں۔ پہلے والوں کی مثال جو گزر چکے، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، یعنی گزری ہوئی امتوں پر جو حالات آئے، ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ گزر چکا ہے، وہ دیکھ لو۔ اگر تم بھی انکار کرو گے، کفر کرو گے، تو تمہارا بھی وہی حال ہو۔ یہ تو ترجمہ ہوا، اب تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہر چیز کا جواب آئے گا اس میں۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن قرآن، مبین کے ایک معنی ہے ظاہر کرنے والی کتاب، وہ کتاب جو ہر حکم کو، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی۔ اقسم بالکتاب المبین، اللہ تعالیٰ قسم کھایا اس کتاب مبین کی، وہ القرآن، اور قرآن ہے وہ۔ وجعل قولہ، اور اپنے اس قول انا جعلناہ کو قسم کا جواب بنا دیا اللہ نے۔
قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا دی. تو یہ قسم کا جواب ہے. قسم کیوں کھا رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم قرآن کو عربی زبان میں نازل کی. وَهُوَ وَجَعَلَ قَوْلَهُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ صَيَّرْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا جَوَابًا لِلْقَسَمِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. یہ قسم ہے. اور اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اس کو اللہ تعالیٰ جواب قسم بنا دی. جعلناہ کے معنی ہے سیرناہ، ہم نے اس کو بنا دیا اس کتاب عربی قرآن. وہو من الایمان الحسنہ، یہ اچھی قسموں میں سے البدیعہ اور عمدہ. لتناسب القسم والمقسم علیہ، قسم اور مقسم علیہ دونوں میں مناسبت پائی جا رہی ہے. دونوں میں یعنی قسم اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، قرآن کے عربی ہونے پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، یہ تو مقسم علیہ ہے، تو دونوں میں مناسبت ہے. والمبین البین، مبین کے معنی بین واضح، ان لوگوں کے لیے جس پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے. لِأَنَّهُ بِلُغَتِهِمْ، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں، عربی زبان میں اور عرب پر نازل ہوا ہے. وَأَسَالِيبِهِمْ، اور انہی کے اسٹائل میں، انہی کے نہج میں، انہی کے انداز میں. اوil واضح، بین کے مبین کے معنی واضح کے، للمتدبرین، غور و فکر کرنے والوں کی. او الذی ابانا، اور ایک معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنے کے معنی سے، یعنی قرآن ظاہر کر دیا ہدایت کے راستوں کو. من طرق الضلالہ، گمراہی کے راستوں سے ہدایت کے راستوں کو الگ کر کے بیان کر دیا کہ گمراہی کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اور حق کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا. وَأَبَانَ كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ فِي أَبْوَابِ الدِّيَانَةِ، اور کتاب نے، قرآن نے ظاہر کر دیا ہر اس چیز کو جس کی امت محتاج ہے. امت کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو قرآن نے کھول کر بیان کر دیا، ظاہر کر دیا. فی ابواب الدیانہ، دین مذہب کے معاملے، یعنی عبادات کو بیان کیا، معاملات کو بیان کیا، تجارت کو بیان کیا، نظام تجارت کو بیان کیا، نظام عبادت کو بیان کیا، نظام خاندانی نظام کو بیان کیا، فیملی سسٹم کو بیان کیا، نکاح کو بیان کیا، طلاق کے احکام کو بیان کیا، رضاعت کو بیان کیا، خلا کے احکام کو بیان کیا، میراث کے احکام کو بیان کیا، تمام چیزوں کو بیان کیا. بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، حقوق زوجین، شوہر اور بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، چھوٹے بچوں کے حقوق، مویشیوں کے حقوق. نظام حکومت کیا ہے وہ قرآن نے بیان کیا. سائنس کے متعلق قرآن نے بیان کیا، آسمانی دنیا کے بارے میں بتایا، فلکیات کے بارے میں، نجوم کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، کہکشاں کے بارے میں، کائنات کے اسرار اور رموز کو اور ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب ہم نے آپ پر قرآن کتاب کو نازل کیا اس حال میں کہ وہ کتاب ہر چیز کا مکمل اور واضح بیان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سمجھو. لکی تفہموا معانی، تاکہ تم اس کے معنوں کو سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ یعنی یہ قرآن ام الکتاب میں، ام الکتاب میں یعنی ام الکتاب مطلب لوح محفوظ، لدینا ہمارے پاس. وَإِنَّ الْقُرْآنَ، اور بے شک قرآن مثبت ثابت ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں بھی یہ لکھا ہوا ہوگا. دلیل ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ بزرگ و برتر عظمتوں والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، اس تختی میں جو محفوظ ہے. لوح کے معنی تختی کیا ہے؟ محفوظ کا مطلب جو تبدیلی سے محفوظ ہے، مخلوق کی رسائی سے محفوظ ہے. یعنی ایسی تختی اللہ تعالیٰ بنا دیا جس پر پوری کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے. ہر چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے، ہونے والی، جو ہو چکی ہے، اس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور کوئی تر چیز نہیں ہے مگر وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، تبدیلی مطلب بدلنا،
مخلوق اس کو بدل نہیں سکتی، مخلوق کی رسائی سے محفوظ ہے کا مطلب مخلوق وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ سمیہ ام الکتاب، سمیہ ام الکتاب، اس کا نام ام کتاب رکھا گیا کیونکہ لِأَنَّهُ الْأَصْلِ، کیونکہ وہ وہی اصل ہے جس میں تمام کتابوں کو ثابت کر دیا گیا، تمام کتابیں وہاں لکھی ہوئی، وہاں سے کاپی کیا جا رہا ہے تمام کتابوں، تنقل و تستنسخ، وہاں سے نقل کی جا رہی، وہیں سے لائی جا رہی۔ ام الکتاب، ام الکتاب بھی پڑھیں بکسر الالف، علی اور حمزہ، امن اور امن دو قرات ہیں۔ لعلی یعنی وہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بلند اور حکمتوں والی قرآن ہے۔ خبر انا، یہ انا کی خبر ہے، ای فی اعلیٰ طبقات البلاغہ، یعنی بلاغت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے قرآن، اس سے اعلیٰ اور کوئی بلاغت نہیں ہو سکتی۔ اور رفیع الشان، یا بلند شان والی، فی الکتب تمام کتابوں، لکونہ معجزا، کیونکہ قرآن معجز ہے، تمام مخلوق کو عاجز کر دی اس بات سے کہ کوئی اس کے جیسی کوئی کتاب پیش کر سکے، پوری دنیا مل کر بھی ایک آیت جیسی کوئی آیت پیش نہیں کر سکی، تو یہی قرآن معجز ہے، معجزہ ہے، من بینہا تمام کتابوں میں سے۔ حکیم، یہ کتاب حکمتوں والی، بلندیوں والی ہے، عظمتوں والی ہے اور حکمتوں والی کتاب ہے۔ ذو حکمت بالغہ، عظیم حکمت والی۔ افنضرب عنکم الذکر، افنضرب عنکم الذکر ای افننحی عنکم الذکر، کیا ہم تم سے قرآن کو ہٹا لیں گے، ونذودہ عنکم، تم سے قرآن کے نزول کو روک دیں گے، علی سبیل المجاز، یا مجازی معنی ہے، جیسا کہ عرب کا یہ قول ہے، ضربہ کا یضربو کے اصل معنی آتے مارنے کے، لیکن یہاں پہ مراد ہٹانا ہے، ای ضرب الغرائب عن الحوزی، والفاء للعطف علی محذوف، اور یہاں پر جو فا ہے افا نضرب میں جو فا لایا گیا یہ عطف کے لیے ہے ایک محذوف پر، محذوف پر عطف ہو رہا، تقدیرہ، اس کی تقدیر ہی ہے، یعنی اس طرح پوچھا ہے، نہملکم، کیا ہم تم کو بیکار چھوڑ دیں گے بغیر حساب و کتاب کے؟ نہیں، فنضرب، کیا ہم تم سے قرآن کو ہٹا دیں، انکارن لئن یکون الامر، یعنی یہاں پر استفہام انکار کے لیے، انکار کرنا ہے اس بات سے کہ معاملہ اس کے برخلاف ہو جو گزر چکا ہے، یعنی من انزالی الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کتاب کو نازل کرنے والا ہے، کفار اگرچہ کہ نہ مانے تب بھی اللہ تعالیٰ کتاب کو نازل کر کے رہے گا، کفار کے نہ ماننے کی وجہ سے قرآن کے نزول کو اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا، یہ بتا رہے ہیں۔ وَجَعَلَهُ، کفار کے نہ ماننا قرآن کا نزول کا مطلب، کفار کا نہ ماننا قرآن کا نزول، یعنی کسی کے انکار کی وجہ سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نازل کرنے کو نہیں روکے گا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وَجَعَلَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیا ہے عربی قرآن، لِيَعْقِلُوا، تاکہ اس کو سمجھے، وَلِيَعْلَمُوا بِمَوَاجِبِهِ، تاکہ اس کے موجبات، یعنی قرآن جن چیزوں کو واجب کر رہا ہے اس کو سمجھے۔ صفحاً، یہ مصدر ہے، صفح یصفح صفحاً، کہ معنی درگزر کرنا، صفح عنہ اذا اعرض، جب وہ اعراض کرے، یہ اس کو نصب آ رہا ہے اس بنیاد پر علی انہ مفعول لہ، کہ مفعول لہ ہے، اعلیٰ معنی، یہ معنی ہے اس کے، افنعزل عنکم انزال القرآن والزام الحجت به اعراضا عنکم، کیا ہم تم سے قرآن کے نازل کرنے کو اور اس کے ذریعے دلیل لازم کرنے کو ہم روک دیں، تم اس کو درگزر کر دیں، کیا ہم تم کو معاف کر دیں کہ قرآن نازل کرنے کو چھوڑ دیں؟ قرآن نازل کیے ہم تاکہ دلیل مکمل ہو جائے، کل کے دن تمہارے لیے کوئی بہانہ نہ رہے، ایمان نہ لانے پر تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن نازل کر دیے، قرآن پڑھنا تھا، قرآن میں غور و فکر کر کے ایمان لانا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ مصدر ہو علی خلاف الصدر، پہلے والے جملے کے برخلاف، لِأَنَّهُ يُقَالُ، کیونکہ کہا جاتا ہے، ضربت عنہ، یعنی یہ مصدر ہے برے صفحاً، مصدر من غیر اللفظ ہے، دوسرے لفظ سے یقال، لِأَنَّهُ يُقَالُ، کیونکہ کہا جاتا ہے، ضربت عنہ، ضرب عن کے معنی اعراض کرنا، اور صفحہ کے معنی بھی اعراض کرنا، مفعول مطلق ہے برے،
جو ہم معنی لفظ کے بعد آئے. نضرب عن کے معنی بھی وہی ہیں، درگزر کرنا. صفحن کے معنی بھی وہی ہیں. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین کذا قالہ الفراء. فراء نے اسی طرح یہ بات کہی، ان کنتم قوم مسرفین، اس وجہ سے کہ تم ایک مسرف قوم ہو. ان کنتم، اور ایک قرات میں مدنی اور حمزہ ان کنتم پڑھے. وہو من الشرط، اور یہ شرط ہے. الذی یصدر عن المدل بصحت الامر المتحقق لثبوته کما یقول الجیر ان کنت عملت لک فوفنی حقی وهو عالم بذلک. یعنی اگر پڑھیں گے تو ان شرطیہ ہے. مدنی اور حمزہ یہ دو قراء کرام، یہ ان دو قاریوں نے ان پڑھا. ان کنتم، اگر تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو. جیسا کہ اجیر کہتا ہے ان کنتو، اجیر یعنی مزدور، لیبر کہتا ہے ان کنتو عملت لک، اگر میں نے تیرے لیے عمل کیا ہے، کام کیا ہے، تو تو میرا حق پورا پورا دے دے. تو یہ شرط اور جزا ہیں. تو یہ اور ایک قرات جو بتا رہے ہیں ان کنتم، قرآن پاک میں تو ان کنتم ہے، لیکن بعض قرآن کرام ان بھی پڑھیں. ان اگر پڑھیں گے تو یہ ان شرطیہ ہو، یعنی اگر تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو تو کیا ہم تمہارے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے قرآن ہم تم کو درگزر کر دیں گے؟ قرآن کے نزول کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، قرآن تو نازل کریں گے ہم برابر. قوم مسرفین مفرطین فی الجہالہ، کہ تم حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہو. حد سے آگے بڑھنے والے ہو کس میں؟ جہالت میں، ضلالت میں، غوایت میں. مجاوزین الحد، حد سے آگے بڑھنے والے ہو. فی الضلالتی، گمراہی میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب یہ کفار مکہ، قریش کے جو کفار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، اور پچھلی امتیں، گزری ہوئی امتوں کے عذاب کے واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ انبیاء کا انکار کی، کتابوں کا انکار کیے، تو ہم ان پر عذاب نازل کی، ان کے نام و نشان کو ہم مٹا دی. اگر تم بھی اسی طرح انکار کرتے رہو گے، باز نہیں آؤ گے، تو ہم تم کو بھی ہلاک کر دیں. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے والوں میں ہم نے کتنے ہی نبیوں کو ہم نے بھیجا. اے کثیراً، یعنی بہت سارے رسولوں کو ہم نے بھیجا. کثیراً من الرسل ارسلنا، بہت سارے رسولوں کو ہم نے بھیجا. الی من تقدم، اے حبیب ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے. پہلے والوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، یعنی حضور کے بعد کسی اور نبی کے بھیجے جانے کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور ہی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے. وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، ہی حکایت حال الماضیہ مستمرہ، ای کانوا علی ذلک، وہذہ تسلیۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن استہزاء قومہ. وما یأتیہم، اور ان کے پاس نہیں آتے تھے کوئی نبی مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ گزری ہوئی حالت کو بیان کرنا ہے، یعنی کنٹینیو جاری رہی حالت ان کی. یعنی جب بھی ان کے پاس رسول آئے تو لوگ جھٹلاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے. کانوا علی ذالک، یعنی یہ لوگ اس پر قائم رہیں. اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا ہے. عن استہزاء قومہ، یعنی کافروں کے مذاق اڑانے کے بارے میں، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. فَأَهْلَكْنَا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اللہ تعالیٰ وعید، یعنی ان کو دھمکا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ گزری ہوئی امتوں میں جو کافر تھے ان میں جو سب سے زیادہ طاقتور تھے ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. بطشن، اس کو جو نسب آیا ہے تمیز کی بنیاد پر، جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کس کے اعتبار سے؟ طاقت کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے. والضمیر للمسرفین، مسرفین کی طرف جا رہے، یعنی ان ظالموں میں، ان کافروں میں جو سب سے زیادہ طاقتور تھے
ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ لِأَنَّهُ صَرَفَ الْخِطَابَ عَنْهُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خطاب کو پھیر دیا ان سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ یخبرہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے عنہم، ان کے بارے میں، ان کافروں کے بارے میں۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے والوں کی مثال گزر چکی ہے۔ أَيْ سَلَفَ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّنْهُ ذِكْرُ قِصَّتِهِمْ وَحَالِهِمْ الْعَجِيبَةِ الَّتِي حَقُّهَا أَن تَسِيرَ مَسِيرَ الْمَثَلِ، وَهَذَا وَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَعِيدٌ لَهُمْ۔ یعنی قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر ان کا قصہ گزر چکا ہے اور ان کی عجیب و غریب حالت کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہ عجیب و غریب حالت جس کا یہ حق ہے کہ وہ مثال بنے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سے وعدہ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ کے دشمنوں کو ہم ہلاک کر دیں، کافروں کو، اور کافروں کے لیے دھمکی ہے، وعید ہے، عذاب سے ڈرایا گیا کافروں کو۔ تو یہ 8 آیتیں ہیں سورہ زخرف کی، جس میں اللہ تعالیٰ ابتدائی آیتوں میں قرآن مجید کی قسم کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا، قرآن کے عربی ہونے کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، عربی زبان میں نازل کیے جانے کی حکمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، کیونکہ اہل عرب پر قرآن نازل ہوا، عربی جاننے والے تھے اور انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا کہ قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے موجود، اور قرآن بلندیوں والا ہے، بلند و بالا ہے، بلند شان والا ہے، حکمت و والا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کی سرزنش کرتے ہیں، ان کو یعنی ان کو ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تمہاری سرکشی کی وجہ سے، تمہاری ہٹ دھرمی اور تمہاری یعنی نافرمانی کی وجہ سے، تمہارے انکار کی وجہ سے کیا ہم قرآن کے نزول کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی ہم قرآن نازل کرنے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کو نازل کریں گے، پورا قرآن ہم نازل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہو، کافروں سے فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو گزری ہوئی امتوں کے حالات بیان کر کے اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت فرما رہا ہے کہ دیکھو گزری ہوئی قوم امتیں جب انبیاء کو جھٹلائیں اور ایمان نہیں لائے تو ان کا کیا حال ہوا، ان پر ہم نے عذاب کو نازل کیا۔ ان میں جو سب سے زیادہ طاقتور تھے ظلم کرنے والوں میں، انکار کرنے والوں میں، کفر کرنے والوں میں، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی خدا کی قدرت کے آگے کسی کا زور چل نہیں سکتا، بڑے سے بڑا طاقتور بھی اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا، آگاہ کر دیا کہ اگر تم کفر کرو گے اور یہ سمجھو گے کہ تمہاری دولت تمہیں کام آئے گی، تمہارا اقتدار تمہیں کام آئے گا، تمہاری دولتیں اور تمہارے اسباب تمہیں بچائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا عذاب جب نافرمانوں پر آتا ہے، انکار کرنے والوں پہ، تو ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی، وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات کو بیان کر دیا ہے کئی مقامات پر، ایک نہیں بے شمار مقامات پر یہ بات بتائی گئی کہ گزری ہوئی امتوں میں جو لوگ انکار کی، گزری ہوئی امتوں کے کافروں پر جب عذاب نازل ہوا تو وہ لوگ تہس نہس کر دیے، وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے، ان کا نام و نشان بھی آج باقی نہیں ہے۔ اور اہل مکہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ملک شام وغیرہ جاتے وقت ان کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہو، کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، بس ہم نے ان اسراف، حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے طاقتور کافروں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، تمام کافروں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے والے کافروں کی مثال گزر چکی ہے، یعنی ان کے واقعات قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس سے عبرت حاصل کرو،
اس میں تدبر سے کام لو، اس میں تفکر سے کام لو، اس میں تعقل سے کام لو، اس میں غور و فکر کرو، اور ان کی حالت کو دیکھو اور تم اپنے حالات کا جائزہ لو۔ اگر تم بھی انہی کی حالت کو اختیار کرو گے، انہی کی روش کو اختیار کرو گے، انہی کے نہج کو اختیار کرو گے، انہی کے انداز کو اختیار کرو گے، انہی کے اسلوب کو اختیار کرو گے، انہی کے طرز زندگی کو اپناؤ گے، انہی کے نظریات کو اپناؤ گے، اگر تم کفر کو اپناؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو گزرے ہوئے کافروں کا ہوا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو گزری ہوئی امتوں کا ہوا، تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو گزری ہوئی امتوں کا ہوا۔ اور اگر تم ایمان لالو گے تو تمہارے لیے نجات ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ، آیات ربانیہ، یہ انتہائی اہمیت اور عظمتوں والی آیتیں ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی حقانیت کو آشکار کر رہا ہے، قرآن کی حقانیت و صداقت کو بیان کر رہا ہے، قرآن کی اعجازی شان کو نمایاں کر رہا ہے، قرآن کے حجت ہونے کو بیان کر رہا ہے، قرآن کے واضح ہونے کو بیان کر رہا ہے، قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کو بیان کر رہا ہے، قرآن کے حکمتوں والی کتاب ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، انتہائی عظمتوں کو بیان کیا گیا اس میں۔ قرآن پاک کی جو عظمتیں ہیں، قرآن پاک کی جو شان ہے، کسی اور کتاب کی ایسی شان نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کلام ربانی ہے۔ یہ وہ کلام ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو اے حبیب آپ اس کو دیکھتے ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یعنی قرآن مجید کی جو شان ہے، قرآن پاک کی جو عظمتیں ہیں، ایک پہاڑ بھی اس کی عظمتوں کو اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں بے شمار عظمتیں ہیں۔ قرآن کا ایک ایک کلمہ انسان کے لیے ہدایت کا باعث ہے، ذریعہ ہے، اور وسیلہ نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے، نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھو، کیونکہ انسان جب تک قرآن نہیں سمجھے گا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن سے وہی شخص ہدایت حاصل کر سکتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے معنی میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ سورہ زخرف کی 8 آیتیں مکمل ہو گئی آج کے ہمارے اس درس میں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔